بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پاکستانیوں، مجیب الرحمان کیانی، CEO پاک چائنا لا ایسوسیٹ آپ سے مخاطب ہوں۔ میں آپ کے علم میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ میں نے کئی کال سینٹر G94 کے بارے میں کمپلینٹیں کی، لیکن آج تک ابھی تک کوئی ایک کال سینٹر بند نہیں ہوا، جو کہ اسکیمنگ کرتے ہیں، افلاح بینک کے نیچے بھی کر رہے ہیں، مجاہد مارکیٹ میں کر رہے ہیں، فیصل مارکیٹ میں کر رہے ہیں، اور باقاعدہ سائبر لاگ لگائے ہوئے ہیں، جس کو کئی ادارے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ میں آپ کے علم میں ایک واقعہ لانا چاہتا ہوں جو میرے علم میں ہے۔ G10 میں ایک گیم کا سینٹر ہے جس میں سب گلگت والے کام کرتے ہیں اور کچھ کشمیر والے۔ گلگت والوں نے وہاں پہ امپلائیز تھے، انہوں نے ریزائن کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک چائنیز ہے جم کو، اس کو انہوں نے تھریٹن کیا، ہم تمہیں یہ کر دیں گے، ہمیں وہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم تمہارا دفتر سے کمپیوٹر اٹھا کے لے جائیں گے، سب کچھ لے جائیں گے۔ آج میرے علم میں یہ بات آئی ہے، ابھی میرے نالج میں آیا ہے ابھی کچھ 1 گھنٹہ پہلے، کہ مارننگ میں شالیمار پولیس سے ایک پولیس والا گیا اور ایک وکیل گیا۔ انہوں نے وہاں سے اس چائنیز کو ساتھ لیا، لینے کے بعد وہ اس وقت مسنگ ہے، اور اس کے ٹرانسلیٹر نے مجھے بتایا ہے کہ جناب وہ گلبرگ گرین میں IB والوں کے پاس ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ IB والوں کے پاس وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک وکیل ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں اللیگل ڈیٹینشن کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی ایجنسی، کوئی ادارہ ایک فارنر کو اللیگل ڈیٹین نہیں کر سکتا، جبکہ وہ چائنا کا شہری ہے۔ چائنا ایمبیسی کو انفارم کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور گلبرگ گرین میں فارم ہاؤسوں پہ سرکاری دفتر کیا کرتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی IG صاحب کے علم میں ہے کہ کچھ پولیس والے گئے تھے، انہوں نے توڑ کے دروازے، اور وہ ویڈیو فوٹیج میرے پاس ہے۔ انہوں نے وہاں سے ان کی کیش اٹھائی، پیسے اٹھائے، پھر IG صاحب نے کہا نہیں جی وہ ہمارے بندے نہیں تھے۔ لیٹر آن وہ پتہ چلا ایک ناصر تھا جو FIA کا نائب قاصد تھا، اور وہ جو ہے ڈائریکٹر FIA کے کہنے پہ وہاں پہ گیا تھا، وہ بھی جیل میں ہے۔ اسی طرح سے اسرار پولیس والا جو کہ کراچی کمپنی میں ہے، اس پہ بھی FIR ہوئی۔ تو وہ پتہ چلا کہ واقعی وہ پولیس والا اور ان کی ملی بھگت تھی۔ اور آج تک سائبر کرائم اتھارٹی نے کسی بھی، ہم نے بڑے پوائنٹ آؤٹ کیے، میرے جرنلسٹ دوستوں نے بھی ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیے، ٹی ویوں پہ بھی چلا، لیکن جوں تک نہیں رینگی، کیونکہ بتھا خوری کی جاتی ہے۔ آج کا یہ واقعہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں، یہ لوگ فارم ہاؤسوں پہ لے کے جاتے ہیں، پھر ان چائنیز کو دباتے ہیں، دبا کے 2-3 کروڑ روپیہ وصول کرتے ہیں۔ میں یہ ویڈیو ریلیز کر رہا ہوں اور پرائم منسٹر سے بھی یہ صدا کر رہا ہوں کہ جناب پرائم منسٹر صاحب، یہ کہاں کی پاک چائنا دوستی ہے؟ مجھے بتائیں اللیگلٹی آپ کے ملک میں کیوں ہو رہی ہے؟ اور فوری طور پہ جمکو کو اگر گھر نہ بھیجا گیا تو خدا کی قسم کل میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں رٹ لگا کے نا تو حاضر کر دوں گا سب کو، کہ اس قسم کے ہمارے ادارے ایکٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کو بنانا اسٹیٹ بنا کے بتھے خوری کرتے ہیں، سارے آفیسر اس میں ملوث ہیں، اور ایک فارنر کو فارم ہاؤس پہ کیسے لے جایا گیا ہے؟ یہ سوال ہے لیگل، اور یہ میں سارے باب اختیار ہیومن رائٹ والے بندوں سے اور اپنے جسٹس صاحبان سے بھی کروں گا کہ سو موٹو نوٹس دیں۔ چیف جسٹس صاحب، یہ آپ کی کون سی لاقانونیت ہے کہ ایک فارنر کو آپ اٹھاتے ہیں اور اس کو فارم ہاؤس میں لے کے جاتے ہیں؟ اگر کوئی ایکشن بھی ہے تو اس کو بتایا جائے کہ تمہارے خلاف یہ FIR ہے، تمہارے خلاف یہ ایکشن ہے، تمہیں یہاں آنا ہے۔ یہ فارم ہاؤس والی کہانی کون سی ہے؟ فارم ہاؤس والی کون سی کہانی ہے؟ دفتر کیوں نہیں سنبھالتے سرکاری؟ اور مجھے بتایا جائے یہ فارم ہاؤس سے جتنے بھی گلبرگ سے ختم کیا جائے۔ گلبرگ گرین جو ہے، یہ سوسائٹی جو IB کے ہے، اس کو مس یوز نہ کیا جائے۔ وہاں پہ فارم ہاؤس کس لیے ہیں؟ سارے فارم ہاؤسوں کو آصف منیر صاحب چیک کیا جائے۔ اس طریقے سے ہمارے ملک کی بڑی بدنامی ہو رہی ہے۔ ادھر سے آپ پاک چائنا فرینڈشپ کرتے ہیں، اور یہ ایک اغواکاری میں آتا ہے، یہ جو آپ کا ایکشن ہے نا، جس ایجنسی نے بھی کیا ہے فارم ہاؤس پہ رکھنا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور باب اختیار سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر اس چائنیز کو بازیاب کرایا جائے، اور اس کو بتایا جائے کہ اس کے خلاف کیا الیگیشن ہے۔ یہ اس کو بنانا اسٹیٹ نہ بنایا جائے جیسے پاکستانیوں کے لیے بنا کے رکھا گیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔